بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سورة الفرقان کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 62 ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں گنوا رہے ہیں اور گنواتے ہوئے یہاں ایک الگ بات فرمائی. تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس کے اندر بنایا ایک چراغ، وقمرا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا چاند. وہو الذی جعل اللیل والنہار، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے رات اور دن کو بنایا، خلفتن، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جس کا ارادہ ہو، جو چاہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اور جو چاہے وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی کرے. یہ آیت نمبر 61 اور 62 کا خلاصہ اور مفہوم ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی آسمان کے بارے میں ذکر فرمایا تھا. یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی مزید کچھ وضاحت فرمائی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، آسمان کے اندر برج بنائے. برج کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ ستارے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا نہیں، ستارے نہیں، بلکہ آسمان کے 12 حصے ہیں، اور ان 12 حصوں کی مناسبت سے زمین پر 12 مہینے ہیں. تو فلکیات کے علوم والے کہتے ہیں کہ برج آسمان کا ایک حصہ ہے. چنانچہ پہلے جو قلعے بنا کرتے تھے، ابھی بھی اگر آپ بھمبور کی طرف جائیں، یہاں سے ٹھٹھا کی طرف جا رہے ہوں تو گھاروں سے 4-5 کلومیٹر پہلے بھمبور آتا ہے. تو بھمبور میں تھوڑا دائیں طرف جائیں تو محمد بن قاسم کے زمانے میں جو قلعہ تھا، جس سے چونکہ آپ دیکھیں دریا سندھ کی ایک چھوٹی سی ندی، بالکل ایک چھوٹی سی ندی اس قلعے کے پیچھے سے آج بھی گزر رہی ہے. پہلے دریا سندھ یہاں سے گزرتا تھا، ایک ڈیلٹا بناتا تھا، پورا ایک ڈیلٹا بنا کے دریا سندھ یہاں سے گزرتا تھا. تو یہ قلعے کو لگتا تھا یہ دریا، اور اس کے ساتھ قلعہ تھا. تو محمد بن قاسم جو یہ دھابے جی ہے، یہ دھابے جی اصل میں دیبل جی تھا. اور دیبل یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد بن قاسم نے سمندر سے باہر نکلا تھا اور پھر اس نے دیبل پر حملہ کیا، جس کو آج ہم کراچی سمجھتے ہیں. دراصل وہ کراچی نہیں تھا، وہ یہ دیبل جی تھا، جس کو آج ڈھابے جی کہتے ہیں. سندھی زبان میں تبدیل ہو گیا ڈھابے جی. تو یہ دیبل جی تھا، یہیں سے محمد بن قاسم نکلے تھے اور یہاں پر قلعہ بنایا تھا. اگر میں اس قلعے پہ گیا ہوں تو اس قلعے پہ جائیں تو قلعے کی دیواریں خاصی موٹی ہیں، سمجھ لیں جتنی ہماری مسجد کی یہ دیوار ہے اتنی موٹی دیواریں ہیں. اور ان دیواروں کے درمیان انہوں نے ستون بنائے ہیں، اور وہ ستون ایسے ہیں جو دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی اتنی موٹی دیوار ہے تو اتنے موٹے ستون بنائے ہوئے ہیں جو اس دیوار سے کئی گنا بڑے ہیں. اور تاریخی کتب کے اندر یہ جو ستون ہیں ان کو برج کہتے ہیں، کہ ایک برج کے اوپر تیر کمان کھڑے ہیں، دوسرے برج کے اوپر اس کی کمان ہے، تیسرے برج کے اوپر اس کی کمان ہے. تو قلعے کی مضبوطی کے لیے جو مضبوط ستون ہوتا ہے، جیسے ایک تو ستون ہے، ایک بیم ہے. تو جیسے درمیان میں آپ نے گھروں کی دیواروں، گھروں کے چھت کے اوپر ایک بیم ڈلتی ہے، تو یہ ستون ہے، اور اوپر جیسے یہ لینٹر ڈلا ہوا ہے تو یہ بیم، یہ گارڈر ڈلا ہوا ہے تو یہ بیم ہے. تو اس بیم کو برج کہتے ہیں. چھت کے اگر اندر استعمال ہو تو اس کو برج کہتے ہیں. تو برج وہ چیز ہے، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ فلکیات والوں کی زبان میں برج آسمان کی مضبوطی کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ جگہیں ہیں جن تک آج تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی، انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکی، کیونکہ انسان کی پہنچ آسمان تک نہیں ہوئی. چنانچہ فلاسفہ نے یہ بھی کہا کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے یہ ہماری حد نگاہ ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اوپر چڑھیں اور آپ آسمان کو دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا آسمان اوپر جا رہا ہے، آپ کے اوپر چڑھنے کے ساتھ ساتھ آسمان بھی اوپر کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ صرف فلسفے کی باتیں ہیں۔ یہ جو نیلا رنگ ہے اصل میں ہماری حد نگاہ کی انتہا جو ہوتی ہے تو اس میں ہر رنگ ابزارب ہو جاتا ہے، نیلا رنگ ابزارب نہیں ہوتا، چنانچہ اسی وجہ سے سمندر کا رنگ نیلا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ پانی کا رنگ نیلا نہیں ہوتا، اس میں رنگ سارے کے سارے ابزارب ہو جاتے ہیں، گھل جاتے ہیں روشنی کے اندر، لیکن نیلا رنگ آسانی سے نہیں گھلتا، تو اس وجہ سے یہ حد نگاہ میں آسمان ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں فلاسفہ کہ ہم نے کائنات میں بہت تحقیق کیا، ہمیں کہیں بھی آسمان کا وجود نظر نہیں آیا، کہیں آسمان کا وجود نظر نہیں آیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان موجود نہیں ہے، یہ ایسے ہی لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ مجھے اور آپ کو بہت سی چیزوں کا نہیں پتا، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں جن کو امریکہ کے بہت سے شہروں کے نام نہیں آتے، پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا وہ ہے ہی نہیں؟ یعنی جس چیز کا ہمیں نہیں پتا وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ آسمان ہے نہیں یہ بھی بات غلط ہے۔ چنانچہ فلکیات کے ماہرین، چونکہ ستاروں کا کوئی مدار ہے، ہر چیز کسی مدار کے تحت گھوم رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، سورج بھی ایک مدار کے تحت گھوم رہا ہے۔ پہلے سائنسدان کہتے ہیں نہیں سورج اپنی جگہ پہ جامد ہے، ہم جب چھوٹے ہوتے تو ہم نے بھی سائنس کی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے، اور ستارے کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک جگہ رکا ہوا ہو، اور سیارے کی تعریف یہ ہے کہ وہ گھوم رہا ہو، ہم نے بھی یہ پڑھا، آپ لوگوں نے بھی یہ پڑھا ہوگا۔ لیکن ابھی سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں جی ستارے بھی کسی مدار کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ستارے بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے جی ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کہتے ہیں والشمس تجری لمستقر لہا، سورج بھی ایک مستقر پہ چل رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ 2-3 سال پہلے بھی چند ایک کتابیں ایسی تھیں جو کیمبرج کی کتابیں تھیں، تو اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی جس کو نئے ایڈیشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورج بھی ایک مدار کے گرد ہے، تو وہ مدار ہو سکتا ہے کہ آسمان ہو کہ آسمان، لیکن یہ سب چیزیں آسمان سے مبرہ نہیں ہیں۔ جتنے بھی سیارے نظر آ رہے ہیں، پلوٹو بھی آ گیا، سلوٹو بھی آ گیا، یہ سب آسمان کے نیچے ہیں، ابھی تک آسمان تک رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ چنانچہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، یہ برج کیا ہے؟ اللہ نے آسمان کے در مختلف حصے بنائے ہیں، چنانچہ کچھ یہ نشانوں کے ماہرین، جغرافیہ کے ماہرین، وہ ہاتھوں کی لکیروں اور اس کے ذریعے سے انسان کی پیدائش کے دن اور انسان کی پیدائش کے مہینے اور سن سے انسان کی زندگی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہی برجوں کے ذریعے سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہندوازم ہے وہ سارا موقوف ہی ان برجوں کے اوپر ہے، چنانچہ وہ ان برجوں کے ذریعے سے کسی بھی شخص کا مہورت نکالتے ہیں، کسی بھی شخص کا کوئی خاص خوشی کا وقت، کسی بھی شخص کی کسی غمی کا وقت، کسی بھی شخص کی پریشانی کا وقت، کسی بھی شخص کی بیماری کا وقت وہ انہی برجوں کے ذریعے سے نکالتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو برجوں کی حقیقت معلوم ہو۔ کائنات میں ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جن کو اللہ نے برجوں کا علم دیا تھا، اور یہ جو مہورت نکالتے ہیں اور یہ جو چیزیں نکالتے ہیں یہ سب ضنی ہیں، ایک جنتری ملتی ہے اس کے ذریعے سے نکالتے ہیں کہ اس تاریخ سے برج جدی والے لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں، برج سلطان والے لوگ اس مزاج میں ہوتے ہیں۔ آج کل پتہ نہیں انگریزی میں ان کو کیا کہتے ہیں، مجھے نام انگریزی میں یاد نہیں، تو ان برجوں کے مختلف نام ان لوگوں نے متعین کیے ہیں اور اس کے اوپر کتابیں اور یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی میں سے یہ مہورت نکالتے ہیں اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن کائنات میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جن کو اللہ نے برجوں کا علم دیا تھا، اور برجوں کے علم کے بارے میں اتنے مضبوط تھے کہ اللہ رب العزت نے اتنے مضبوط علم کے باوجود ان پر عذاب نازل کرنے کی سوچی کہ جب یہ برجوں کا علم رکھ رہے ہیں، اتنا میں نے ان کو علم دیا ہے، اس علم کے باوجود یہ مجھ پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے ان کے پاس پیغمبر تو بھیجا نہیں، تو اللہ نے فرمایا پیغمبر نہیں بھیجا، لیکن میں نے ان کو علم اتنا دیا ہے کہ جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پرستش کرنی ہے۔ کہا اللہ جی مجھے ذرا مشاہدہ کروائیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ اس قوم کے کسی بھی بندے کا امتحان لے لو،
تو قوم کے اندر جو سب سے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے کم پڑھے لکھے، درزی کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی کمتر پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو صفائی کرتے ہیں، اور ان سے بھی کمتر پڑھے لکھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بکریاں چراتے ہیں، یعنی جن کا بچپن سے پڑھائی سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں، سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ ان سے بھی کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت جبریل اس شخص کے پاس آئے، وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو اس سے کہا بھی مجھے یہ ذرا بتانا کہ حضرت جبریل کہاں پر ہیں؟ تو اس نے اپنے 12 برج بنائے اور ان 12 برجوں کے ذریعے سے احاطہ کرتے کرتے کہنے لگا آسمانوں پر نہیں ہے، پھر برج بنائے اور اس میں سے زائچہ نکالا، اور زائچہ نکالنے کے بعد بتانے لگے کہ فضاؤں میں بھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد زائچہ نکالا تو کہتے جی وہ زمین پہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا تھا، یہ وہ زمین پر ہیں۔ پھر زمین کا زائچہ نکالا تو کہنے لگے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس جنگل میں ہیں، اور اس جنگل کے اندر میں اور تم 2 انسان ہیں، اس کے علاوہ باقی سب جانور ہیں، اور میں تو جبریل ہوں نہیں، لہذا لگتا ہے کہ تو ہی جبریل ہے۔ یعنی اتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت جبریل نے کہا کہ بھئی اتنے علم کے باوجود تمہیں واضح ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، پھر بھی تم اس کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے، لیکن اپنے علم کے ناز کی وجہ سے مارے گئے۔ تو برجوں کا علم اللہ رب العزت نے کئی قوموں کو دیا تھا، کئی اقوام کو دیا تھا، ایسے کچھ شواہد بھی ملتے ہیں۔ اگر آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام کا ویکیپیڈیا نکالیں گے تو ان کے نام کے ساتھ آپ کو کئی نقشے اور عجیب عجیب چیزیں آپ کو ملیں گی جو مختلف زبانوں کے اندر، سریانی زبان، عبرانی زبان، تو بہرحال اس نوعیت کے علوم پائے جاتے رہے ہیں، لیکن آج انسان کی اس علم تک رسائی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ تو لہذا علم تک رسائی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اللہ نے آسمان میں برج بنائے ہیں، وجعل فیہا سراجا، اس کے اندر ایک چراغ بنایا، چراغ یعنی سورج بنایا۔ دیکھیں چراغ کی ماہیت ایسی ہے کہ وہ خود روشنی دیتا ہے، اپنے وجود سے روشنی نکالتا ہے، لیکن وقمرا منیرا، منیر اس روشنی کو کہتے ہیں جو ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے، نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے، کسی اور کی محنت سے ہے لیکن آپ کے پاس سے رہی ہے، تو یہ منیر اس روشنی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ چاند کی روشنی نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے نکل رہی ہوتی ہے، اپنی ذاتی روشنی نہیں، جیسے زمین کے اوپر ذاتی روشنی نہیں ہے، زمین کی اصل اندھیرا ہے، سورج کے ذریعے سے یہاں پر روشنی ہوتی ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، زمین کی اصل اندھیرا ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس کے اوپر دن کو چڑھاتے ہیں، جیسے کھال جسم کے اوپر چڑھی ہوتی ہے تو سلخ کھال کے چڑھنے کو کہتے ہیں، دن بھی اسی طریقے سے چڑھتا ہے اور پھر اتر جاتا ہے۔ تو یہ آج جا کے ظاہر ہوا ہے کہ واقعتاً چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ یہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے، اور آہستہ 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 پہلے قمر ہوتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر جب 14ویں رات کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بدر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور بدر سے یہ دوبارہ غروب ہوتے ہوتے قمر تک آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، جب پہلے دن نظر آتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں۔ چنانچہ رویت ہلال ہے، رویت بدر کمیٹی نہیں ہوتی۔ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، خلفا اس نے دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والا بنائے ہیں۔ خلفا اس پیچھے چلنے کو کہتے ہیں کہ جو آگے بھی ہو پیچھے بھی ہو۔ یہ پنکھا ہے، اس میں 3 پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ جب چل رہا ہوتا ہے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا پر کس کے پیچھے تھا؟ کوئی نہیں، ہر پر ایک دوسرے کے پیچھے ہے، یہ پر اس کے پیچھے، وہ پر اس کے پیچھے، یہ پر اس کے پیچھے، یعنی پہلا دوسرے کے پیچھے، دوسرا تیسرے کے پیچھے، تیسرا پہلے کے پیچھے۔ تو یہ ایسے اس کو عربی میں کہتے ہیں خلفہ۔ جیسے آج کل تو یہ شاید گیم نہیں رہا، پہلے زمانے میں لوگ برتھ ڈے وغیرہ مناتے تھے تو اس میں میوزیکل چیئر ہوتی تھی، جو کہ جائز نہیں ہے، برتھ ڈے منانا بھی جائز نہیں ہے، تو میوزیکل چیئر ہوتی ہے، اس میں پہلے 5 بندے، پھر 3 بندے، پھر 2 بندے رہ جاتے ہیں اور ایک چیئر ہوتی ہے، تو ایک چیئر کے گرد دونوں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے پیچھے ہوتا ہے اور دوسرا پہلے کے پیچھے ہوتا ہے، اس کو عربی میں خلفہ کہتے ہیں۔ چنانچہ دن رات کے پیچھے اور رات دن کے پیچھے بندھا ہوا ہے، ناچیز بندے ہونے کو خلفہ عربی میں خلفہ۔ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفہ،
دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے چلایا ہوا ہے، کیونکہ یا تو دن ہوگا یا رات ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی موجود ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی نہ ہوں۔ تو هو الذی جعل اللیل والنہار خلفا، یہ میں نے بنایا، اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے کہ خلفتن۔ اب یہ اتنی واضح نشانی ہے، جس کی مرضی ہے وہ ان چیزوں سے مجھے یاد کرے، جس کی مرضی ہے وہ اس چیز میں کو دیکھ کر میری قدردانی کرے، اور مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس کی مرضی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق لگا رہے، یعنی کام تو میں کر رہا ہوں اور شکر کسی اور کا ادا کر رہا ہے۔ یعنی بالکل ایسے ہے کہ بیٹا میرا ہے اور میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے، لیکن وہ جائے آپ کے دروازے پر، السلام علیکم جی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، مجھے 2000 روپے فیس دینی ہے، آپ مجھے 200 روپے دیں گے؟ تو باپ کو غصہ آئے گا، باپ کو ناراضگی ہوگی، بیٹا میرے پاس جو کروڑوں روپے تیرا ہی تو ہے، نہیں جی میں نے تو مانگ مانگ کے دوسروں سے لینی۔ بالکل ایسے ہی اللہ بد سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب میں نے تیرے لیے پیدا کی، نشانی بتائیے کہ دیکھ یہ سب میرا تیرے لیے ہے، دن کا نظام، رات کا نظام، سورج کا، لیکن اس کے باوجود تو میری نہیں مانتا، تو کسی اور کی مان کے چل رہا ہے۔ تو جس کی مرضی ہے مجھے یاد کرے، جس کی مرضی ہے میرا وہ قدردان بنے، ان چیزوں کی قدردانی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قدردانی کرنے والا، شکر ادا کرنے والا بنا۔